رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما دے. تو شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان تو بابرکت ہے ہی ہے، ہمیں بس اس تک پہنچا دے تاکہ ہم اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں. قرآن مجید میں بالعموم جتنے بھی احکامات ہیں ان کا ایک سے زیادہ جگہ پر تذکرہ آتا ہے. بالخصوص آپ دیکھیں نماز اور زکوٰۃ، یہ تو ایک سلوگن کی حیثیت سے پورے قرآن میں بھرا پڑا ہے. لیکن روزہ اور رمضان یہ عجیب ہی شان کی چیز ہے کہ حالانکہ اردو محاورے میں ہم نماز زکوٰۃ کے بجائے نماز روزہ ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں روزے اور رمضان کے جو فضیلت، حکمت، احکام، سارے مسائل سب کچھ جو ہے وہ ایک رکوع کے اندر سمو دیے. سورۃ بقرہ کے بالکل وسط میں کر کے، بالکل اس کے دل کی حیثیت سے. بڑا خوبصورت رکوع ہے سورۃ بقرہ کا اور خود تفصیل سے پڑھنے والا ہے. اور میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس رکوع کو خود کسی نہ کسی اچھی تفسیر سے اپنی پسند کی ایک دفعہ پورا اس کو پڑھیں. کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کریں اور پھر رمضان سے پہلے ہی اس کو اپنی نمازوں میں پڑھنا شروع کریں تاکہ ایک ذہنی اور جسے کہتے ہیں روحانی آپ کی تیاری ہو جائے رمضان کے لیے. پہلے سے آپ رمضان کے لیے پریپیئر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شروع جو رمضان کا جو رکوع ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ بڑا خوبصورت قرآن مجید کا ایک انداز ہے بات کا. اب یوں سمجھیے کہ مکی قرآن میں تو یا عبادی الذین آمنوا کہہ کر یہ بات کہی گئی، لیکن یا ایھا الذین آمنوا جو مدنی قرآن کا ایک خاص انداز ہے. اب مدنی قرآن میں آپ کو پتہ ہے سورۃ بقرہ جو ہے یہ ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، ویسے بھی مصحف کے اعتبار سے بھی اور مدنی قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے بھی. ہجرت کے بعد جو زمانہ ہے اس میں یہ نازل ہونے والی ابتدائی صورت ہے. آپ کی میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے اس اعتبار سے کہ اگر آج آپ اور میں اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ہم ایک عجیب ڈیبیٹ یہاں محسوس کرتے ہیں اور سنتے آتے ہیں کہ ہم مکی دور میں ہیں کہ مدنی دور میں. کبھی آپ ذرا باریک جائزہ لیجئے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم ابتدائی مدنی دور میں ہیں. کبھی آپ اس کا جائزہ لیجئے گا. ہجرت تو ہم نے بھی کی تھی اللہ کے نام پر، ایسا ہی ہے نا، لیکن ہم نے نہ وہ قربانیاں جو مکے میں مہاجر کر کے تیار ہو کر آئے تھے نہ ہم نے وہ تیاری کی، اور نہ مدینے میں آ کر جو پھر بعد میں اقدامات اٹھائے تھے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں، نہ ہم نے وہ پھر اقدام اٹھائے. تو ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطہ عرضی تو دے دیا جہاں ہم پر کوئی ایکسٹرنلی دباؤ اس طرح کا نہیں ہے کہ جو ہمیں مجبور کر رہا ہو کہ ہم کلمہ پڑھے تو ہمیں پتھر پڑنے لگ دیں. ایسا معاملہ تو یہاں نہیں ہے. یہاں تو معاملہ اب ایک معاشرہ اٹھانے کا ہے جو آپ کے اور میرے ہمت کا منتظر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ابتدائی مدنی زمانہ ہے نا، سیرت کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. آج آپ کو مجھے اپنے حالات سمجھنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. سورۃ بقرہ بھی اس سے بڑی ریلیٹڈ ہے. تو یہ بڑے خاص موقع کا مقام ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کتب علیکم کا جو سٹائل ہے قرآن مجید کا، یہ بھی بڑے بڑے جو اہم چیزیں ہیں جب ان کو فرض کیا جاتا ہے تو کتب علیکم کہہ کر کے تم پر فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ یوں سمجھیے کہ قانون ساز کی حیثیت سے آپ کے میرے لیے قانون وضع کر رہا ہے زندگی کا، اور اس نے ہمیں انفرادی سے لے کر اجتماعی زندگی تک سارے جو قوانین دیے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اس میں ایک ایشو جب اللہ تعالیٰ قانون کو کرتے ہیں تو کتب علیکم ایک بڑا شاہانہ انداز ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے رکھنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے بھی لوگوں پر. جب کوئی چیز فرض کی گئی تو ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ تم پر ہی فرض کر دیا گیا اور تم سوچو کہ پتہ نہیں ہمارے لیے کوئی اسپیشل کوئی حکم آ گیا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے معاملہ چل رہا ہے اور تم پر بھی فرض کیا گیا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ہم آخری امت ہیں، لیکن ہم کوئی پہلی امت تو نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی پہلے رسول تو نہیں تھے، یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، یہ پورا اس میں ایک لحاظ سے ایک اشارہ ہے اس پوری کیفیت پر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مدینے میں ہجرت کر کے گئے ہیں صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں یہود پہلے روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ جو محرم کے روزے رکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دنوں میں آزادی دی تھی، کہ آزادی کا روزے سے اور رمضان سے کیا تعلق ہے، اس پر ابھی مزید آگے گفتگو ہوگی کہ رمضان کی کیا کیا خاص جو ہے وہ ڈائمنشنز ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب مکے کے جو لوگ تھے اور پورے عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، انسانوں کو تو روزہ نہیں رکھواتے تھے، گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ وہ اپنے مالک کے کام آ سکے جنگ میں۔ اب ان دو اعتبارات سے ان کے سامنے ایک تعارف تو تھا روزے کا، لیکن روزہ رکھنا خود اور ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص انداز سے یہ ان کے ہاں معمول کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اب فرض قرار دے دیا۔ اور اس کی حکمت کیا بتائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو سکے، جس کے نتیجے میں تم بچنے والے بن جاؤ، پرہیز کرنے والے پرہیزگار بن جاؤ، تقویٰ کے حامل متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اصل معنی میں متقی بنائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی بنیاد افراد پر ہے، اور افراد کا کردار اور ان کے اعمال درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے دل کے اندر تقویٰ نہ آئے، جب تک انہیں یہ احساس نہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے اس چیز سے روکا ہے، میں نے رک جانا ہے، چاہے کوئی کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے دل کے رازوں تک سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ میری ان انٹینشنز سے بھی واقف ہے جن سے میں واقف ہوں، اور ان سے بھی واقف ہے جن سے میں خود واقف نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے شعور سے، میرے تحت الشعور سے، میرے لا شعور سے سب سے واقف۔ یہ جب تک انسان کا یقین اس چیز پر نہ ہو وہ اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جہاں جہاں کیمرے کی آنکھ اسے دیکھے گی وہاں تو وہ رکے گا، اگر دنیا میں نظام اس نے پختہ بنایا ہوگا۔ لیکن جہاں جہاں معاملہ ایسا ہوگا کہ پھر جب بتی جائے گی تو پھر چند منٹوں کے اندر ہی اتنے تباہ و بربادی کے کام ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ سنتے آتے ہیں نا، لیکن جب انسان کو یہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو حی اللہ یموت ہے، جو الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، تو پھر انسان جو ہے اس کا رویہ بالکل ایک نیا رویہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس رویے والا بنائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کا جو عمل درست ہوتا ہے، جو کہ معاشرے کی درستی کی بنیاد ہے، اس کے لیے دو طرح کا پہرا چاہیے ہوتا ہے، دو طرح کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے، ایک باہر کی، ایک اندر کی۔ باہر کی نگرانی ہوتی ہے عادلانہ نظام، منصفانہ نظام، قانون کا یکساں نفاذ، یہ باہر کی نگرانی ہوتی ہے۔ اندر کی نگرانی ہوتی ہے ضمیر کی نگرانی، ضمیر کی ملامت، وہ خود شعوری کی کیفیت جو انسان کو اپنا جائزہ لینے پر آمادہ بھی کرے اور پھر مستقل اس پر قائم رکھے۔ یہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اچھا، ان دونوں کو اگر آپس میں کمپیریزن کریں، اسلام دونوں پہروں پر زور دیتا ہے۔ اسلام دنیا میں ایک نظام زندگی قائم کرنے پر بھی زور دیتا ہے، جرائم کا تعین بھی کرتا ہے، ان کی سزا کا تعین بھی کرتا ہے، سزا کے نفاذ کے بارے میں بھی اسلام بڑا خاص ہے، لیکن وہ اصل بنیاد رکھتا ہے اندر کے تقویٰ کی، اندر کی نگرانی پر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ دو طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں، یا دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جو بہت زیادہ لوگوں پر اثر انداز ہو، کوئی دوائی ہو سکتی ہے جس کا اثر بہت سے لوگوں پر پڑتا ہو لیکن تھوڑا تھوڑا اثر پڑتا ہو۔ ایک دوائی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو بہت تھوڑے لوگوں کو اثر کرے، لیکن جب اثر کرے تو کمال ہی اثر کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دو انداز ہو سکتے ہیں۔ باہر کا جو پہرا ہے نا، باہر کو جو نگرانی ہے، وہ بہت سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ معاشرے کو بحیثیت مجموعی کنٹرول میں رکھنے کے لیے باہر کا پہرا ضروری ہوتا ہے، قانون کا نفاذ ضروری ہوتا ہے، عدالتیں، پولیس، یہ سب کچھ ضروری ہوتی ہے۔ معاشرے ان چیزوں کے بغیر نہیں چلتے، لیکن یہ ایک حد تک یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ لیکن جو دل کا تقویٰ ہے، جو اندر کا پہرا ہے، وہ بڑے کم لوگوں کو اثر انداز ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اکثریت کبھی اندر کے پردے کے تحت صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیا خیال ہے؟ محدود چند لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو اتنے صالح ہوتے ہیں کہ باہر کا نظام جیسا بھی ہو، انہوں نے اپنے ضمیر کی جوابدہی کے احساس کے تحت برائی سے رکنا ہوتا ہے اور نئے کام کرنا ہوتا ہے۔ کم لوگ ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی اکثریت میں نہیں ہوتے ایسے لوگ۔
لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کمال لوگ ہوتے ہیں. یہ اندر کا تقویٰ جب کسی کو اثر کرتا ہے تو کمال ہی اثر کرتا ہے. یہ وہاں جا کے اثر کرتا ہے جہاں باہر کا پردہ اثر نہیں کر سکتا, باہر کا پہرا اثر نہیں کر سکتا. اندر کا جو پہرا ہے یہ انسان کو پھر وہاں تک اثر کرتا ہے کہ باہر کا پہرا, باہر کی نگرانی, باہر کی آنکھ وہاں تک انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتی جہاں تک یہ اندر کی آنکھ بندے کو کنٹرول کرتی ہے. آپ اندازہ کریں آپ صحابہ کے سارے واقعات کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی بات آ رہی تھی, کیسے وہ جب کافر کے اوپر چڑھ گئے ہیں, مارنے لگے ہیں اور اس نے تھوک دیا تو پیچھے ہو گئے. بتائیے آپ کون سا باہر پیرا تھا جو روک رہا تھا؟ اندر کا پیرا تھا جس نے کہہ دیا کہ نہیں رک جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال لیجیے کہ کام کر رہے ہیں اور دیا چل رہا ہے اور کوئی ملنے آ گیا تو دیا بجھا دیا کہ میں اپنی ذاتی گفتگو کرنے لگ گیا ہوں. بتائیے کون سا بل پاس ہوا تھا, کون سا قانون تھا, کون سا ادارہ تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشی کرنی تھی اس بات پر؟ بتائیے نا. یہ اندر کی پیشی تھی, یہ آخرت کی جوابدہی کا احساس تھا جس نے انہیں روکا. تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. اب آخری بات سن کے آگے چلیے. یہ جو باہر کا پہرا ہے, باہر کی نگرانی ہے, باہر کا قانون ہے, اس کو قائم کرنا, اس کو نافذ کرنا, پھر اس کو عدل و انصاف کے ساتھ لے کر چلنا, اس کے لیے بھی تو کچھ افراد چاہیے ہوں گے نا. اور قانون اچھے سے اچھا ہو, اگر افراد ہی نیتوں پیڑے نے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ وہی ہوگا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا. کیا خیال ہے؟ لہٰذا صالح افراد تو چاہیے نا جو اس قانون کو لے کے چلے. لہٰذا اسلام جو ہے وہ تصور کیا پیش کرتا ہے کہ پہلے قرآن کے ذریعے دعوت دے کے کچھ لوگوں کے اندر وہ اندر کا پہرا اور ضمیر بیدار کیا جائے, وہ اس قدر بیدار ہو کہ وہ نہ صرف خود باطل سے اور ظلم سے بچنے والے ہوں بلکہ اس ظلم کو روکنے کی خاطر قربانی کرنے والے ہوں, اور وہ پھر آگے بڑھ کر باہر کا پہرا قائم کریں, باہر کی نگرانی کا نظام قائم کریں, باہر کا قانون نافذ کریں. یہ اصل قرآن مجید کا پورا فلسفہ ہے. اس بات کو سمجھیے, پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کیا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے اندر کا تقویٰ اور ضمیر ایمان کے ذریعے بلند ہو, جو نہ صرف ان افراد کو خود منظم کرے بلکہ اس قدر منظم کر دے کہ وہ صرف صالح نہ بنے بلکہ مصلح بن کر پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے سامنے آ جائے. جی یہ پورا فلسفہ. اب اس پورے فلسفے کو ادھر جو ابتدائی احکامات آ رہے ہیں مدینے کے معاشرے میں, جہاں مدینے کے معاشرے کو منظم کرنا ہے, جہاں تقوی کی کتنی اہمیت ہے. اگر تقوی والے لوگ نہیں ہوں گے تو باہر کا قانون کا نفاذ کا کیا مطلب؟ جمع ندارت. بات سمجھ رہے؟ باہر کے سارے جو قوانین آگے ابھی آنے ہیں, اگر ان قوانین کو لے کر چلنے والے تقوی والے نہیں ہوں گے تو کیا مطلب؟ پھر وہ ریاست مدینہ کا معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ لہٰذا تقوی کی اہمیت معاشرتی سطح پر کس قدر ضروری ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اب ذرا دیکھیے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اصل معنی میں تقوی والا بنائے. آمین. اور روزہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس آپ کے اندر, میرے اندر تازہ کرتا ہے, قائم رکھتا ہے. سب کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, کھانا پینا, جو شادی شدہ ہیں ان کے پاس حلال رشتہ موجود ہے, سب کچھ, لیکن اللہ کو عاضل ناظر جان کے صرف رکھتے ہیں. بند کمرے میں کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے. انسان کے اندر بڑی ایک عجیب شان پیدا کرتا ہے, عجیب خود شعوری سے خدا شعوری تک وہ پہنچتا ہے, خدا کو پہچاننے کی حد تک وہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ نصیب فرمائے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں, اور واقعی رمضان کے دن تو ویسے بھی گنتی کے چند دن ہی محسوس ہوتے ہیں, لیکن یہ جو آیت ہے بڑی خاص ہے. تفسیری اعتبارات سے دیکھیں اگر تو اس میں مختلف آراء آپ کو ملیں گی, اور مختلف آراء کی ڈیبیٹ میں جائے بغیر یہاں اس کے تذکرے کی حکمت کو ضرور ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ذرا آپ اندازہ کریں کہ جی رمضان کے علاوہ دوسرے روزے ہیں, یا رمضان کے جو ابتدائی احکامات تھے اس سے متعلق آیات جو بھی ہو, بہرحال ایک انٹرم پیریڈ کے احکامات تھے نا, یہ تو سب ایگری کر رہے ہیں نا اس بات پر. اب ان انٹرم پیریڈ کے احکامات تھے کیا, پہلے ان کو دیکھتے ہیں, پھر ان احکامات کے یہاں بیان کرنے اور یہاں قائم رکھنے کی کیا حکمت ہے, یہاں لکھا رہنا اس کی کیا حکمت ہے. آپ کو پتہ ناسخ اور منسوخ کا الگ ایک پورا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ایک حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور پھر اس سے بہتر حکم اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا موقع کی مناسبت سے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا. اللہ کو اختیار ہے پہلا حکم دینے کا بھی اور دوسرا حکم دینے کا بھی. اللہ ان الحکم الا للہ, حاکم مطلق اللہ ہے. لیکن کہیں اللہ تعالیٰ اس ابتدائی حکم کو بھی باقی رہنے دیتے ہیں لکھا ہوا, اس کی اپنی ایک حکمت ہوتی ہے.
اب یہاں پہلے وہ حکم دیکھیے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر گنتی لازم ہے دوسرے دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو جن کے پاس طاقت موجود ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا۔ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسلام کیسے جوڑ دیتا ہے چیزوں کو۔ ایک چیز تھی جو بندے اور رب کے درمیان کی چیز تھی، روزہ، اس کے فدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسکین کو کھانا کھلانے کی بات کر دی جو بندے اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پورے جو احکامات ہیں ان کو آپس میں انٹر کنیکٹڈ انداز سے شریعت کے احکامات ہیں، اس کے ایک حکم علیحدہ نہیں کیا جا سکتا باقی احکامات سے۔ آگے دیکھیے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کہ بندہ مسکین کو کھانا نہ کھلائے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے اب میں کیوں مسکین کو کھانا کھلاؤں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یا مسکین کو کھانا کھلا دیا تو آپ سوچیے میں روزہ کیوں رکھوں، میں نے تو کھانا کھلا دیا، نہیں، اگر تم نیکی زیادہ کرو گے دل کی خوشی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فہو خیر اللہ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اس کی حکمت بڑی خاص ہے۔ قرآن مجید اپنے احکامات کے نفاذ میں اور جو چیزوں سے وہ منع کرتا ہے اس کے بھی نفاذ میں ایک تدریج سے عمل پیرا کرواتا ہے انسان کو۔ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو وہ بھی پہلے تھوڑا حکم دے گا، پھر ذرا اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر اگلا، پھر ذرا حکم عادت ہو جائے گی تو پھر مکمل اس پر کر دے گا۔ جس طرح بچے کو سکھایا جاتا ہے، پہلے تھوڑا سکھایا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا اور، پھر تھوڑا سا اور، جتنا ہضم ہو جائے اتنا کرتے کرتے سکھایا جاتا ہے۔ اب جی وہ معاشرہ تھا کہ جہاں روزے کا کوئی معاملہ ہی نہیں، اب یہاں تو ماشاءاللہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں نا جہاں بچہ ہے تو وہ بچپن سے ہی دیکھ رہا ہے ساروں کو روزہ رکھتے ہیں اور وہ بڑی ضد کر رہے ہیں میں نے بھی روزہ رکھنا ہے، میں نے بھی روزہ رکھنا ہے، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی تم بڑے ہو گئے تو رکھو گے۔ جس طرح پچھلی دفعہ تو آپ کو پتا وہ نظم بھی بڑی مشہور ہوئی، میں بھی روزے رکھوں گا، میں بھی مسلمان ہوں تو میں بھی روزے رکھوں گا، میں بھی امتی ہوں۔ تو ایک تو ہے نا جذبہ پہلے سے پیدا ہوا ہے اور ماحول بنا ہوا ہے، لیکن اب وہاں تو یہ نہیں تھا نا، وہاں تو تدریجی اعتبار سے چیز میں آنا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے، بالخصوص شراب کا معاملہ اس پہ بڑا کلاسیکل ہے کہ شراب کی حرمت کیسے ایک ترتیب سے آئی نا، کہ پہلے نماز کے قریب جانے سے روکا، پھر کرتے کرتے پھر آ گیا کہ مکمل ہی اب اس کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ تو اس طرح ترتیب ہوتی ہے چیزوں میں، اس ترتیب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے انفرادی تربیت کے لیے بھی اور اجتماعی تربیت کے لیے بھی۔ انفرادی طور پر ایک شخص ہے، اس کی اگر کوئی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی سارے احکام اس پر ٹھا کر کے لاد نہیں دینے چاہیے، بلکہ بڑی حکمت سے اور سلولی اس کے مناسبت سے دیکھتے ہوئے اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اسی طرح معاشرہ ہے، ایک معاشرے میں ایک بڑا جڑ پکڑ گئی، بڑا زور پکڑ گئی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آہستہ آہستہ تدریج سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کے علمبرداروں کو حکمت نصیب فرمائے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب آگے دیکھیے شہر رمضان، اب رمضان کا مہینے کا ذکر آ گیا، پہلے روزے کا اور اب رمضان کے مہینے کا، دو چیزوں میں فرق اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا ذکر قرآن میں ادھر ہی آتا ہے، اور رمضان کا جو لفظ ہے وہ بابرکت لفظ، وہ کیسے قرآن میں یہاں ایک شان کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ آیت بڑی خوبصورت ہے سورۃ بقرہ کی، ذرا اس آیت کی خوبصورتی کو چیک کیجیے ذرا پہلے۔ عام طور پر قرآن مجید کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوتی آہنگ ان میں بہت ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، لیکن جو قرآن مجید کی بڑی صورتیں ہیں ان کے بارے میں ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ترتیب سے چل رہی ہیں نا، ان میں اس طرح کے حکمتیں تو ان میں بہت ہیں، لیکن لفظی خوبصورتی شاید اس میں بہت زیادہ ہم اپریشیٹ نہیں کر پاتے۔ لیکن جی ذرا دیکھیے سب سے بڑی صورت ہے، اس کے درمیان میں وسط میں کر کے ایک آیت ہے، ایک درمیانے سائز کی ایک آیت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی ذرا دیکھیے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ ایک عربی ایک قاری ہیں، وہ بڑی خوبصورتی سے ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت ویسے بھی بڑی خوبصورت ہے۔ تو ان کا یہ مزاج ہے کہ وہ بڑی محفل میں اور بڑے مجلسوں میں جا کر تو بڑی خوبصورتی سے تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ بازاروں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں قرآن کی طرف، ان کا خاص انداز ہے۔ تو وہ رمضان جب قریب آیا تو ان کا ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑا مشہور ہوا
کہ وہ بازار میں کھڑے ہیں اور خود بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے، آواز بھی بڑی خوبصورت ہے ان کی، اور پڑھ بھی قرآن رہے، تو وہ کیا پڑھے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص یہ آواز ہے۔ بلکہ اس سے پہلے انہوں نے عربی میں ایک نظم پڑھی بڑی خوبصورت جو رمضان سے متعلق تھی، کہ دیکھو جی رمضان آ گیا، نیکیوں کا مہینہ آ گیا، برائیوں سے بچنے کا مہینہ آ گیا، کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، آج وہ نہیں ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، وہ سوچتے ہیں کاش ہمیں ایک موقع ملے ہم واپس آ جائیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، تمہارے لیے بھی موقع ہے۔ سارا کر کے بڑی خوبصورت عربی کی نظم پڑھ کے پھر جب محسوس کیا کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں آپ کو میری نظم اچھی لگ رہی ہے، ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اور پھر انہوں نے قرآن پڑھ کے دکھایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو کیا اس میں خوبصورت اور ایک آہنگ ہے اس کے اندر، ایک ٹیون ہے اس کے اندر۔ مزید آپ دیکھیں تو شہر رمضان 2 لفظ، الذی انزل فیہ القرآن 4 لفظ، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان 6 لفظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک ترتیب سے اس میں ترتیب رکھی ہے اس میں۔ پھر مزید دیکھیں شہر رمضان، ماہ رمضان، اس کی عظمت کس وجہ سے ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کتنی خوبصورتی ہے کہ رمضان اس کا تعارف، اور پھر قرآن، اور پھر اس کا تعارف۔ تو رمضان کا مہینہ ہوا ہے جس میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور قرآن مجید کا تعارف کیا ہے؟ ہدی للناس، جو تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی کو، منزل تک پہنچانے والے راستے کو۔ وہ راستہ جو منزل تک نہ پہنچائے وہ راستہ تھوڑی ہوتا ہے، راستہ تو وہ ہے جو منزل تک پہنچائے، منزل کے بغیر کا کون سا راستہ ہوتا ہے؟ تو قرآن ایسا راستہ ہے جو آپ کو راستے میں نہیں چھوڑتا ہے بلکہ سیدھا جنت تک لے کے جاتا ہے۔ باقی جتنے راستے ہیں ایڑے ترچھے، وہ جہنم میں گرانے والے راستے ہیں، وہ منزل تک نہیں پہنچاتے۔ تو جی قرآن ہدایت جو منزل تک پہنچاتا ہے، اور انفرادی اجتماعی طور پر، معاشرتی، معاشی، سیاسی سطح پر، ہر سطح پر ہدایت ہے آپ کے میرے لیے، آپ کے میرے دل کے لیے، ہمارے کردار کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، ہماری سیاست کے لیے، ہماری عدالت کے لیے، ہماری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا نمونہ۔ ہدی للناس وبینات من الہدی، اور الہدی کی روشن روشن دلیلیں اس کے اندر، ایسے معجزے، ایسی معجزانہ آیات اور دلائل ہیں کہ جو آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ والفرقان، اور حق و باطل میں واضح تفریق کر دینے والے، کنفیوز نہیں کرتے، حق اور باطل کو واضح واضح رکھ دیتے ہیں۔ یہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ جو مرے وہ بینہ پر مرے، اور جو جیے وہ بھی بینہ پر جیے۔ قرآن تو ایسے فرقان ہے، حق و باطل کو الگ کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن سے جو اصل اس کا مقصد ہے، اصل جو اس کا، جیسے آپ یوں کہیے کہ اصل اس کا ثمرہ ہے، وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو قرآن کے آپ پر، مجھ پر جو حقوق ہیں وہ تو بے شمار ہیں، ہم اس کا حق پورا کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اللہ کا حق پورا کر سکتے؟ سوچیں، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی ایسی عبادت کر دی جیسا کہ اس کا حق تھا؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو اللہ کا کلام ہو، اس کا کوئی حق پورا کر سکتا ہے؟ اور کریں، پہلے قرآن کے حقوق کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حق ہم پورے نہیں کر سکتے، ہم نے اس کی کوشش ہی کرنی ہے اپنی سے۔ اس میں سے ٹاپ کا حق پہلا کیا ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانا جائے۔ اب قرآن مجید پر ایمان کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایمان کے اعتبار سے قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نمبر 2 یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، نمبر 3 یہ مکمل اور محفوظ حالت میں آپ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے حق کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کے بارے میں آپ کا میرا بنیادی عقیدہ، اس کے اعتبار سے ایمان لے کر آنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کے میرے رب کا، آقا کا، مالک کا، رازق کا، خالق کا کلام ہے۔ اگلی بات کیا ہے قرآن مجید پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ؟ کہ قرآن مجید کو پڑھے، پھر انسان پڑھا جائے، اور قرآن کا تو نام ہی بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ القرآن کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جو بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہو۔
تو اس کو بار بار پڑھنا، روٹین میں لے کر آنا، روزانہ کی بھی، مہینے کی بھی، رمضان کی بھی، ہر ایک ہمارے ذہن میں اپنی ایک روٹین ہونی چاہیے قرآن مجید کو پڑھنے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات کیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنا، تو پھر بات نہ بھائی، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، سمجھنا اس کو، وہ اس پر غور و فکر کرنا، اس کا جو ابتدائی پیغام ہے اس کو بھی سمجھنا، اور اس کے جو گہرائی میں اس کے پیغام ہے اور حکمتیں ہیں اس کو بھی سمجھنا۔ کوئی اس میں مسئلہ ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں، ہم جاری رکھتے ہیں۔ آواز تو آ رہی ہے نا میری آپ؟ بس ٹھیک۔ چوتھا حق قرآن مجید کا کیا ہے کہ پھر اس پر عمل کرنا۔ اگر اس پر ایمان لے آئے، پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، تو عمل تو اس کا لازمی تقاضا بھی ہے اور لازمی اثر بھی ہے، لازمی نتیجہ بھی ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا انفرادی اجتماعی سطح پر، اس کے جو بھی جملہ احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کر صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ یہ تو ہدی للناس ہے، تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، لہٰذا اب اس کو لے کر 400 عالم میں پھیل جانا ہے۔ جو صحابہ جو ہیں پھر وہ پوری دنیا کے فاتح بن کر آگے آئے، تو لہٰذا اس قرآن کو لے کر پوری کائنات پر چھا جانے کی امنگ اور آرزو لیے آگے بڑھنا، اور دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دینا، آگے بڑھنا، اور خود اپنے عمل سے قرآن مجید کا قابل عمل ہونا ثابت کرتے ہوئے آگے چلنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر فرض کریں آپ کسی کو قرآن مجید کی دعوت دے رہے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کر رہے، تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو انفرادی طور پر قرآن مجید کے احکامات کے رنگ میں رنگ جانا اور پھر اس کی دعوت دینا، یہ ہوگی نا بات۔ اسی طرح اجتماعی سطح پر قرآن مجید کے رنگ میں رنگ جانا، اجتماعی سطح پر قرآن مجید نے جو احکامات دی ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، جو نظام دیا ہے، اس کو مکمل سطح پر عادلانہ نظام قائم اور نافذ کرتے ہوئے اس کی دعوت و تبلیغ کرنا، اس کے نظام کے علمبردار بن کر کھڑے ہونا۔ اس نے جو عدل و انصاف کا نظام دیا، جس طرح صحابہ پھر گئے اور ایران کے بادشاہ کے دربار میں بھی جا کے انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، انا قد ارسلنا، تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں، ان کو بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں لے کر آئیں۔ تو عدل و انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہونا جی ہے پھر قرآن مجید کا اصل حق۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ کیسا تعلق ہے ذرا دیکھیے، اس کی ملٹیپل ڈائمینشن ہے۔ پہلا جی کہ رمضان جو ہے وہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن مجید نازل ہی رمضان میں ہوا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اس عرش کے قریب جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن مجید کو محفوظ کیا ہوا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس قریبی آسمان تک، وہ بھی رمضان میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا نزول ہے اس میں بھی لیلۃ القدر کی بڑی خاص اہمیت ہے، لیکن نزول کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا جو تعلیم و تعلم ہے، قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، قرآن مجید کا محفوظ کیا جانا، اس سب میں بھی رمضان کا دیکھیں کتنا تعلق ہے۔ پورے سال کو بندہ قرآن مجید نہ بھی کھولے تو رمضان میں کھول لیتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جس گھر میں پورے رمضان میں قرآن مجید کھلتا ہے چاہے پورے سال میں نہ کھلا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کا معاملہ آپ دیکھیں، حافظوں کا معاملہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو سنا کر اس کا اعادہ کرنا، اس کی تکرار کرنا، اور اسے پوری طرح دوبارہ سے ریوائز کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے نا، اور کس کے ساتھ کیا کرتے تھے ذرا؟ کیا بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ واقعی قرآن مجید کے بارے میں وہ جو شان ہے کہ نغمہ وہی کے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کر رہے ہیں، وہ بھی کیا دور ہوگا۔ اور آخری جو رمضان تھا آپ کی حیات مبارکہ کا، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور فرمایا۔ تو یہ قرآن مجید کے نزول کا بھی مہینہ ہے، اور قرآن مجید کے تعلیم و تعلم کا، اس کی تحفیظ کا بھی مہینہ ہے۔ اس سے آگے بڑھیے تو قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے سمجھنے سمجھانے کا بھی مہینہ ہے۔ آپ غور کیجئے نا، آپ کو پتہ ہے رمضان کے دنوں میں صحابہ قرآن مجید کو صرف پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے بلکہ سمجھتے سمجھاتے بھی تھے۔ مختلف ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے تھے، ایک دوسرے کو قرآن مجید سمجھتے سمجھاتے بھی تھے۔ ویسے تو پورے سال ہی ان کا یہ معمول تھا، لیکن رمضان میں خاص معمول تھا۔ اس سے آگے رمضان جو ہے وہ قرآن مجید پر عمل کرنے کا بھی مہینہ ہے، قرآن مجید کو نافذ کرنے کا بھی مہینہ ہے، صرف یہ نازل ہونے کا نہیں بلکہ نافذ ہونے کا مہینہ ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 مہینے بڑے خاص ہیں، ربیع الاول بھی اور رمضان بھی۔ ربیع الاول کے موقع پر ہم ربیع الاول کی اہمیت پر بات کرتے آئے ہیں۔ رمضان کی اہمیت کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آغاز ہوا ہے وحی کے نزول کا، رمضان کا مہینہ ہے،
تاریخ کون سی ہے اس میں اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات اور رمضان کا مہینہ. اس سے آگے چلیے تو جب ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 ماہ میں کیا کام کیے؟ پہلے 6 ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، یہود کے ساتھ معاہدہ کر لیا، مدینے میں ایک بازار قائم کر لیا. معاشی اور سیاسی استحکام کے بعد 6 مہینے جب گزرے، ربیع الاول سے 6 مہینے جب گزارے تو بن جاتا ہے رمضان. یہ بڑی خاص جگہ پر رمضان اور ربیع الاول جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. 6 مہینے بعد، آدھے سال بعد کیا آ جاتا ہے؟ رمضان. تو رمضان سن 1 ہجری میں وہ خاص معاملہ ہوتا ہے جس سے پورا منظر ہی بدل جاتا ہے عرب کا. خاص معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمان سیاسی اور معاشی سطح پر استحکام پکڑتے ہیں تو ان کی ایک طاقت بننے لگ جاتے ہیں. وہ جب مسلمان طاقت پکڑنے لگتے ہیں، روز بروز بڑھنے لگتے ہیں، تو کیوں بلا؟ قرآن مجید نے جو بھی احکامات دیے تھے مکی قرآن میں، اب وہ صحابہ انفرادی طور پر تو عمل کر رہے تھے، لیکن معاشرتی سطح پر عمل کرنے کے لیے ان کو آزادی نہیں تھی. مدینے میں آ کے ایک آزادی مل گئی نا. اب انہوں نے ان احکامات کو صرف انفرادی نہیں بلکہ معاشرتی سطح پر اسے قائم کرنے کی کوشش کی، ایک معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی. تو اب وہ مدینے کا معاشرہ بڑا اٹریکٹیو معاشرہ ہو گیا تھا ارد گرد کے معاشروں کے لیے. ذرا غور کیجیے الفاظ پر. مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو افراد تھے وہ افراد بڑے اٹریکٹیو تھے دوسرے افراد کے لیے. مدینے ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ وہ مدینے کا جو معاشرہ ہے وہ بڑا اٹریکٹیو ہو گیا دوسرے معاشروں کے لیے. اور پھر فتح مکہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ریاست بنتی ہے وہ دوسری ریاستوں کے لیے بڑی اٹریکٹیو ہو جاتی ہے. 3 سطحوں میں سمجھے، فرد سے معاشرہ اور معاشرے سے ریاست. اب وہاں جب معاشرہ اٹریکٹیو ہوا ہے مدینے کی ہجرت کے بعد، اور سارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اب ذرا آپ اندازہ کریں نا، کوئی شخص مدینے میں آتا جاتا ہے، ایک دفعہ آیا کوئی لین دین کر کے چلا گیا، اب اگلی دفعہ جب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور صحابہ آئے ہوئے ہیں، وہاں کیا شان اس نے دیکھی ہے کہ آیا ہے تو سارے لوگ مسکرا رہے ہیں. پہلے سب سے کیا ہو؟ کہا ان کے نبی ہیں، ان کے رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر جو ایمان لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. تو سارے مسکرانے لگ گئے، خوش خوش لگ رہے ہیں سارے. اب وہ دکان پر گیا ہے تو اس نے محسوس کیا ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے اسے ڈیل کیا گیا. ناپ تول میں کمی کے معاملات ختم، جھوٹ کے معاملات ختم، دغا بازی کے، دھوکہ دہی کے معاملات ختم، اچھے اخلاق سے بات کی جا رہی ہے. مال کا نقص بتا کر بیچا جا رہا ہے، اس کی اچھائی کو بھی ایگزیجریٹ کر کے نہیں بتایا جا رہا، اور بڑے اچھے اخلاق سے اس سے بات کی جا رہی ہے. لکھت پڑھت ہو رہی ہے، اچھے اچھے معاملات ہو رہے ہیں. قرض کسی کو دیا ہوا تو اس کے ساتھ سختی نہیں کی جا رہی. سود کا معاملہ بھی آہستہ آہستہ لوگ انڈیویجول لیول پر خود سے چھوڑنے لگ گئے ہیں. چاہے بھی ریاست نے نافذ نہیں بھی کیا، ریاست نے تو نافذ لیٹ کیا، لیکن لوگ خود اس کو چھوڑنے لگ گئے ہیں، کیونکہ مکی قرآن میں کہہ دیا ہوا ہے کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ صدقہ خیرات سے بڑھتا ہے. لہٰذا خود لوگ جو ہیں وہ اس سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. اب یہ جب اس نے دیکھا، اچھا وہ مدینے کے گھر والوں کو جانتا تھا، جب ادھر گیا ہے اور محسوس کیا کہ ان کے گھر میں پہلے تو بڑا لڑائی جھگڑا گالم گلوچ سب کچھ ہوتا تھا، اب میاں اپنی بیوی سے بڑے اچھے سلوک سے پیش آ رہا. بیوی اپنے میاں کی بڑی اطاعت شار اور وفادار ہو گئی، بچے اپنے والدین کے تابع ہو گئے، اور والدین جو ہیں اپنے بچوں کے لیے بڑے شفیق ہو گئے، بھائی بھائی آپس میں بڑے اچھے ہو گئے. ہمسایوں کا خیال کرتے ہیں، رات سونے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ہمسایہ بھوکا تو نہیں رہ گیا، نہیں نا ہمارا ایمان ہی جاتا رہے، کیونکہ بڑی قربانیاں دی ہم نے ایمان حاصل کرنے کے لیے. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں، تو اب وہ ہمسایوں سے پوچھتے ہیں آپ ہم سے ناراض تو نہیں، آپ ہم سے تنگ تو نہیں، ہماری کوئی چیز آپ کو تنگ تو نہیں کرتی. جی دیکھیں ذرا آپ حساسیت کیسی معاشرے میں آ گئی ہے. وہ باہر مدینے کے بازار میں نکلتا تو وہاں گند نہیں پڑا ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی زمین ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اللہ کی زمین کو گندا نہیں کرنا. پانی ضائع نہیں ہوتا وہاں، کہ اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا. وہاں درخت فضول میں کاٹے نہیں جاتے، وہاں درخت اگائے جاتے ہیں، وہاں سبزہ ہوتا ہے، وہاں سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے مدینہ. آپ اندازہ کریں کہ وہ معاشرہ کر کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے ادھر. اب وہ بندہ جو باہر سے آیا وہ کیا سوچے گا، یار اتنے ہی پکے ہو جائیے، اتنے تو گرین کارڈ کے میں لبدا اور گرین کارڈ جو ہے وہ تو اصل میں مدینے کا گرین کارڈ ہوگا نا، باقی تو سارے جو بھی یلو کارڈ ہے یا بلیو کارڈ، اصل میں تو گرین کارڈ مدینے کا ہی گرین کارڈ ہوگا. اب وہ جو بندہ آیا وہ سوچتا ہوگا یار اتنے پکے ہو جائیں. اب وہاں کی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آبادی کو بڑے منظم انداز سے بڑھایا، بے ہنگم انداز سے، جس طرح ہمارا لاہور بڑھ رہا ہے اس طرح نہیں بڑھا ہو.
اندازہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گھروں کی تعمیر ایسے کرنی ہے, ایک حد سے زیادہ بڑے گھر نہیں بنانے تاکہ باہر والے جو آئیں ان کے لیے پریشانی نہ ہو. اگر امیر لوگ یہاں بڑے بڑے گھر بنائیں گے تو پھر غریب تو یہاں نہیں رہ سکیں گے. یہاں گلیوں میں فاصلہ رکھنا ہے. اگر تم بے ترتیبی سے یہاں گھر بناؤ گے تو یہاں تو ٹریفک کے معاملات خراب ہو جائیں گے. یہ ساری احکامات ہیں شریعت کے, کوئی ہلکی باتیں نہیں ہیں, جس سے وہ مدینے کا معاشرہ جو ہے وہ ایسا خوبصورت ہو گیا کہ جو بندہ ادھر آتا ہے ادھر دل دے بیٹھتا ہے, ادھر کہتا ہے میں تو ادھر ہی پکا ہو جاؤں. اب جب ایسا اٹریکٹیو اور ہٹ ہو گیا نا وہ معاشرہ ارد گرد کے معاشروں میں, اب کفار کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھا ہے, اور کفار نے کیا کیا کہ دھمکی آمیز خط لکھا مدینے والوں کو. اور دوسرا کام کیا کیا کہ مہاجرین جو کچھ چھوڑ کر گئے تھے مدینے میں ان سب پر قبضہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دکان چھوڑ کر گئے تھے, حضرت خدیجہ کا جو مکان تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا نا, وہ بھی چھوڑ کر گئے تھے. حضرت وہ صدیق اکرم اپنی دکان چھوڑ کر گئے تھے. حضرت عثمان اکرم کتنے بڑے بڑے امیر صحابہ تھے, مکے میں ان کی جائیدادیں تھیں. اس کی دلیل کیا ہے بھلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں رہیں گے یا اپنے گھر میں رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا کہ ان ظالموں نے میرا گھر چھوڑا کہاں ہے, میرے بیچ کھایا انہوں نے, میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا. حضرت وہ صدیق اکرم کی دکان سارا کچھ انہوں نے سارا پیچھے ضبط کر لیا. زیادتی کی نا انہوں نے, ان کا جو بنتا تھا پہلے 13 سال ان پر ظلم و ستم کرتے رہے, انہوں نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا, اپنے دفاع میں ہاتھ تک نہیں اٹھایا, اپنے قریبی حضرت سمیہ اور یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت برداشت کی, ہاتھ نہیں اٹھایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے پہ پتھر برداشت کیے, حضرت خباب نے اپنی کمر پر کوئلے برداشت کیے, لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا. اور اب جب انہوں نے ہجرت کی پرامن طریقے سے تو پیچھے ان کا سارا مال ضبط کر لیا, اور اوپر سے دھمکیاں میں خط لکھے انہیں کہ ہم یہاں فوجیں لے کر تم پر آئیں گے. اور خط کس کو لکھا؟ عبداللہ بن ابی کو, جو منافقین کا سردار بعد میں بنا. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, آپ کو پتا ہے, غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوا وہ. اب جو عبداللہ بن ابی ہے اس کو خط کیا لکھا؟ خط یہ لکھا کہ تم نے جو ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے نا ادھر, ان کو نکال باہر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میثاق مدینہ کے نتیجے میں مدینے کی جو ایک چھوٹی سی حکومت بنی ہے اس کے سربراہ تھے نا, تو عبداللہ بن ابی سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو نکال باہر کرو, ورنہ ہم تم پر وہ لشکر لے کر آئیں گے کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا, ہم تمہارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے, تمہاری عورتوں کو رسوا کریں گے. اور بڑی جسے کہتے ہیں غیر سفارتی زبان استعمال کی اس خط میں. یہ سارا کچھ جب ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا کہ بھئی اذن للذین یقاتلون, اب اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو بھی لڑنے کی جن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, جنہیں اتنا پریشرائز کیا گیا ہے کہ اب انہیں مجبور کیا جا رہا ہے جنگ لڑنے پر, تو اب ان کو بھی اجازت ہے. حکم ابھی بھی نہیں آیا, اندازہ کرے بھی اجازت ہوئی ہے, صرف حکم نہیں آیا, اجازت ہوئی ہے صرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کے پیش نظر کیا کیا ہے کہ اب جو پورا جب ماحول بن گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بنا کر دستے اور روانہ کرنے شروع کیے. تو رمضان سن 1 ہجری میں پہلا فوجی دستہ مسلمانوں کا باہر نکلا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں. رمضان کے مہینے کی اہمیت چیک کریں آپ. اور رمضان سن 1 ہجری سے رمضان سن 2 ہجری تک ٹوٹل کتنے مہینے ہوئے؟ 12 مہینے میں حرام مہینے کتنے ہیں؟ 4. پیچھے کتنے بچ گئے؟ 8 مہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی, جن میں 4 میں خود گئے, 4 میں صحابہ کو بھیجا, تو لہذا 4 سرایا اور 4 غزوات, 8 مہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی, جن کے مختلف مقاصد تھے. مختلف قبائل سے دوستی کرنا, جو جب دوستی کی کسی قبیلے سے تو اسے کہا بھی تم اسلام قبول کر لو, تو بلے ہی بلے, اچھا اسلام قبول نہیں کرنا تو چلو سیاسی سطح پر ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو, ہمارے اتحادی بن جاؤ, دوسرے الفاظ میں کہیں. اچھا یہ بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے نا. وہ جو میثاق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا, اس میثاق میں پھر کئی ارد گرد کے قبائل شامل ہونے لگ گئے تھے, اور یوں وہ بھی اس وفاق جو چھوٹا سا بنا تھا مدینے کا اس کے اندر وہ شامل ہونے لگ گئے تھے. تو مدینے کی جو حکومت تھی جس کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کا اثر و رسوخ بڑھنے لگ گیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی, قریش والوں نے 2 زیادتیاں تو کی تھیں, ایک تو مال ضبط کر لیا تھا اور دھمکیاں میں اس خط لکھا تھا. تیسری زیادتی انہوں نے کیا کی, مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کر دیا کہ آج سے تم مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکو گے. حالانکہ سارے عرب کے لوگوں کو آزادی حاصل تھی, جو جب چاہتا اپنی مشرکانہ رسومات ادا کرنے کے لیے بھی وہاں آ سکتا تھا. طرح طرح کی مشرکانہ رسومات تھی, ہر ایک کے اپنے اپنے خدا تھے, ایسے ہی نا اپنے اپنے بت تھے نا, 360 جو بت تھے قبائل کے بتوں کی, وہاں فوٹو کاپیاں بھی پڑی ہوتی تھی. تو ساروں کو اجازت حاصل تھی کہ اپنے اپنے بتوں کو آ کر پوجیں. تو مسلمانوں کو کیوں نہیں اجازت حاصل تھی کہ وہ اپنے خدا کو آ کر پوجیں, جس خدا کا وہ گھر ہے, جس خدا کے ایک ماننے والے ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے توحید کی بنا پر. ان کو یہ اجازت کیوں نہیں حاصل تھی؟ اصولی طور پر تو ہونی چاہیے تھی. لیکن جب انہوں نے مسجد حرام کا دروازہ بند کر دیا کہ تم مسجد حرام نہیں آ سکتے مسلمانوں,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں، اگر تم ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہو ہم بھی اس کا جواب دیں گے، اور اس کا جواب یہ ہے تم بھی اپنے تجارتی قافلے یہاں مدینے کے قریب جو ہماری عملداری میں علاقے آتے ہیں وہاں سے تم نہیں لے کے جا سکتے، دیٹس اٹ. اگر ہم وہاں نہیں آ سکتے تم یہاں نہیں آ سکتے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارے علاقے یہاں سے تمہارا گزر جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. انہوں نے سوچا ان کی ضرورت، ہمیں تو کوئی عرب کا قبیلہ جو ہے وہ روک نہیں سکا. جب انہوں نے یہ غلط فہمی اختیار کی تو یہ غلط فہمی ان کو الٹی پڑی نا. کیوں؟ وہ بھول گئے تھے کہ سارے قبائل جو ہیں عرب کے وہ تو ہمارے ہاتھوں بلیک مین اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کا بت رکھا ہوا ہے اور ہم اس کا بت نکال دیں گے اگر انہوں نے ہمیں کچھ کہا. اور مسلمانوں کے تو بت ہوتا ہی نہیں. کیسا؟ مسلمانوں کے لیے تو للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کا ہے، وہ ادھر منہ کریں ادھر منہ کریں جہاں بھی ہو ہر طرف اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں شمال منہ کر کے نماز پڑھنی ہو شمال منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کتنے مہینوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ تو مشرق و مغرب کی کیسے آزاد، وہ تو ایک عالمی اسلام کی بنیاد رکھ چکے ہیں، وہ تو پورے عالم کو فتح کرنے والا اسلام ہے. وہ بھول گئے تھے. لہٰذا جب انہوں نے مسلمانوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا وہی چیز ان کے اوپر نافذ کر دی. اور کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پورا جو اپنی عملداری کے علاقے تھے اس میں فوجی دستے بھیجے تو پھر جب قریش اپنا اینول قافلہ لے کر نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا. اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ قافلہ نکل جائے، وہ قافلہ نکل گیا. جب وہ واپس آ رہا تھا ابو سفیان کے رستے کی سرکردگی میں تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ نکلے. اور مہینہ کون سا تھا؟ مہینہ رمضان. اور پھر وہ 313 کا جو 1000 سے مقابلہ ہوا کیونکہ ابو سفیان نے رستہ بھی بدل لیا اور قریش کو پیغام بھی بھیج دیا کہ میری مدد کو آؤ. تو قریش جو ہے وہ اب 1000 کا لشکر لے کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پھر 313 کے مقابلے میں وہاں 1000. رمضان کیا شاندار رمضان تھا. یہ ہوتا ہے مومن کا رمضان. وہ قرآن مجید کے نزول کے لیے بھی، قرآن مجید کے تعلیم و تعامل اور تعلیم و تعلم کے لیے بھی، اور اس کی تحفیظ کے لیے، اس کی حفظ اور حفاظت کے لیے بھی، اور اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے بھی. یہ ہے رمضان. اب جب 313 پہ مقابلہ 1000 ہوا تو آپ کو پتا کیا اس میں شاندار رمضان ہوگا. اور اس کے بعد رمضان کے بعد جب عید آئی ہوگی تو مسلمانوں کی کیا عید ہوگی؟ آپ کو پتا پہلی عید تھی عید الفطر جو غزوہ بدر کے بعد منائی گئی. مسلمانوں کی واقعی عید ہوگی جس میں وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے سریعام جا رہے ہیں. کوئی انہیں خوف نہیں اللہ کے علاوہ کسی کا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام لیں گے تو انہیں کوئی مارے پیٹے گا، نہیں، بلکہ وہ اب اللہ کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں ڈٹ کے 313,000 کے مقابلے میں. کیا شاندار عید ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عید نصیب فرمائے، وہ عید نصیب فرمائے. کیونکہ عید مومنوں کی عید جو ہوتی ہے اس کا تو بہت ہی لیول ہوتا ہے، اور محکوموں اور غلاموں کی جو عید ہوتی ہے وہ تو ہجوم مومن ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مومنین کے ہجوم کی بجائے ایک پرسکون عید نصیب فرمائے. اب آگے دیکھیے ذرا اس کے بعد کیا ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد، اگلے سال ایک سال چھوڑ کے غزوہ احزاب، پھر اگلے سال صلح حدیبیہ، ایک سال چھوڑ کے پھر آگے مکہ فتح ہو گیا. اور مکہ فتح کی بھی کیا شان ہے جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ مکہ فتح جب ہوا ہے رمضان میں تو کیا صحابہ روزہ رکھ کے نکلے ہیں مدینے سے اور مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں، اور اس اسلامی ریاست کا قیام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور اگر جا الحق وزحق الباطل کر رہے ہیں اور پرامن طریقے سے مکے کو فتح کر کے وہاں حق کا غلبہ فرما دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے رمضان. اب ذرا پڑھیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو ایسا شاندار مہینہ جس کو مل جائے، فمن شہید منکم الشہر، تو بس جس کو تم میں سے یہ مہینہ مل جائے پہلے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرے کہ اسے مہینہ مل گیا. ایک قسمت والوں کو ملتا ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، پھر اسے چاہیے اس میں روزے رکھے. اچھا اس میں خاص بات کیا بھلا؟ یہودی روزے رکھتے تھے ان دنوں میں جن میں انہیں آزادی ملی تھی. آپ اور میں مسلمانان پاکستان ان کی الگ ہی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو پوری امت مسلمہ جو ہے اس کی مماثلت بیان کی ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے. ہم سے پہلے وہ امت مسلمہ تھے نا، تو بنی اسرائیل سے امت مسلمہ کی تاریخ کی ایسی مماثلت ہے، ایسی مشابہت ہے جیسے جوتی کے دو پیر ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق لیاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حدوا علی بالنال، جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ آ کر رہے گا میری امت پر. لیکن امت کا یہ جو خاص حصہ ہے نا مسلمانان پاکستان بر صغیر کے مسلمان، ان کی تو خاص ہی شان ہے، ان کی تو زیادہ ہی سملیرٹی ان کے ساتھ ہے. کبھی موقع ملے گا قرآن مجید کی تفصیل جب آپ پڑھیں گے
رمضان کے دوران، تو پھر آپ کو اس کی خاص شان پتہ لگے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے آزادی تب دی جب قرآن مجید کے نزول کا مہینہ تھا، جب ہم روزے رکھتے تھے۔ کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کے نام پر آزادی لے رہے تھے نا، کہ اللہ ہمیں انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات دے دے، ہم تیرے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو تمہیں اس مہینے میں آزادی دیتے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن نافذ ہوا، تاکہ تم کر کے دکھاؤ۔ یہودی روزہ رکھتے تھے تب جب ان کی آزادی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی تب دی جب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہم پر کرم، اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان جو ہے وہ قرآن کا بھی مہینہ ہے اور آزادی کا بھی مہینہ ہے، یہ بات بڑی خاص ہے۔ رمضان ہماری روح کو ان مادی اور حیوانی خواہشات سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ رمضان ہماری روح کو ان مادی خواہشات، بھوک، پیاس، غصہ، جنسی جذبہ، ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں نا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کا غلام بنا بیٹھا ہے، خواہشات کا غلام بنا بیٹھا ہے، خواہشات کا بندہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا جس میں ہم اس سے آزاد ہو جائیں۔ اسی طرح اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آزادی کا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حقیقی معنوں میں آزاد بھی فرمائے اور اللہ کا غلام بنائے، کیونکہ لا الہ کے ساتھ ہی اللہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو رمضان میں غیروں کی غلامی سے آزادی بھی اور اللہ کی غلامی میں آنا بھی، دونوں چیزیں رمضان کے اندر ہیں۔ جب قرآن مجید کا نفاذ ہوتا ہے تو اللہ کی غلامی میں آتا نا انسان، اور غیروں کی غلامی سے آزاد ہونے کا مہینہ بھی یہی ہے۔ لا الہ کا بھی مہینہ ہے، الا اللہ کا بھی مہینہ ہے، کمالی مہینہ ہے رمضان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس کی غلامی سے، امریکہ کی غلامی سے، ان سپر پاورز کی غلامی سے، معاشی غلامی سے، سیاسی غلامی سے، اور معاشرتی اور تہذیبی غلامی سے، فکری غلامی سے، ذہنی غلامی سے ہم آزاد ہو جائیں۔ یہ رمضان جو ہے ہم اس پر پورا تہیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ حکمت اس کی کیا بتا رہے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی تم میں سے مریض ہے یا سفر پر ہے وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے۔ جی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان تمہیں دیا ہے یہ تمہاری آسانی کے لیے، تمہیں پریکٹس کا مہینہ دے دیا ہے۔ ایک سوچے نا، ٹیسٹ سیشن کتنے اہم ہوتے ہیں بچوں کے لیے، فائنل پیپر سے پہلے جا کے اکیڈمیوں میں ٹیسٹ سیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے ٹیسٹ سیشن رکھ دیا اس فائنل امتحان سے پہلے۔ پوری زندگی کا تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے تم نے دکھانا ہے۔ رمضان کا تمہیں ایک ٹیسٹ سیشن دے دیتا ہے، یہ تمہارے لیے آسانی کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، جو مریض ہے بے شک سفر پر ہے روزہ رکھے، مشکل ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ چلو دوسرے دنوں میں رکھ لو۔ پھر ذرا آپ غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تم نے مریض تھے، تم سفر میں تھے، تم نے روزہ نہیں رکھا، اب دوسرے دنوں میں بھی تم نہیں رکھ سکتے، جاؤ تم اب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کتنی محرومی کی بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا کہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا پوری کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ پچھلے جتنے بھی ہمارے رمضان گزرے ہیں، جو ہمارے فرض روزے رہ گئے اس کی قضا ہم پوری کر لیں، اگلا رمضان آنے سے پہلے کر لیں۔ رمضان کے علاوہ جب ہم کوئی روزہ رکھتے ہیں تو اس کی الگ ہی شان ہوتی ہے، انفرادی سطح پر اس کا زیادہ اثر ہمیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ باقی سارے کھا پی رہے ہوتے ہیں اور بندہ اکیلا رک رہا ہوتا ہے تو بڑا اسے فیل ہوتا ہے، واقعی اسے محسوس ہوتا ہے کہ ماحول جیسا بھی ہو مجھے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے اندر یہ چیز بھی ول پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے اس کی حکمت کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو۔ اگر ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کے 2 روزے رہ گئے، ساری عمر ہی اس بندے مومن کے دل میں ایک چھائی رہے ایک بندے کے اندر کہ یار میرے روزے ہی رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی گنتی پوری کروا کے اس کے دل کی تسلی کا ایک سامان بھی تو دے دیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کر سکو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا اصل مطلب تو یہ ہے پھر انسان اللہ کو بڑا کرے، انسان اپنے دل میں اللہ کو بڑا کرے کہ وہ بڑا مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے رکنا ہے۔ انسان اپنے کردار میں اور انسان اپنے معاشرے میں، اپنی ریاست میں اللہ کو بڑا کر کے دکھائے، پوری انسانیت کے سامنے اللہ کو بڑا کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر کا صرف نعرہ نہ لگائے، صرف زبان سے نہ کہے، بلکہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ کی بڑائی کو قائم اور نافذ کر کے دکھائے۔ کوئی اور بڑا نہیں ہے، پیسے والا، طاقت والا، اقتدار والا کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، صرف اللہ بڑا ہے۔ کسی اور کا خوف دل میں نہ ہو، کسی سپر پاور کا خوف انسان کے دل میں نہ ہو، کسی امیر ملک کا، کسی طاقتور ملک کا، کسی فوجوں والے ملک کا نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ غالب ہے، لا غالب الا اللہ۔ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ ہے رمضان کا اصل مقصد۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ،
اور اس کی بھی ایک پریکٹس ہمیں عید میں ہو جاتی ہے، جب ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعرے کو صرف نعرے کی حد تک نہیں بلکہ آگے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نعرہ تو ہم نے پاکستان بناتے ہوئے بھی کیا نا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نعرے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انگریزوں اور ہندوؤں کی دوہری غلامی سے انسان کو نجات دلانے کے لیے کافی ہے، صرف نعرہ، اندازہ کریں آپ، صرف نعرہ کافی ہے دوہری غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ تو اگر آپ اس پر عمل کر کے دکھا دیں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ اگر آپ اور میں اس پر عمل کر دکھائیں تو اندازہ کریں اس کے اثرات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کیا آ گئی؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، جو شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ زبان تو درمیان میں ہے نا، اس کے پیچھے دل ہے اور اس کے آگے عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اور عمل میں شکر کرنے والا بندہ ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رمضان نصیب فرمائے، جو قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا مہینہ، سمجھنے سمجھانے کا مہینہ، اور قرآن مجید کے نافذ ہونے کا مہینہ اور آزادی کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر طرح کی غیروں کی غلامی سے، اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ ساری غیر ہیں، ساروں کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نجات دلوا کر اپنا غلام بنا لے، آمین ثم آمین۔ اب آخر میں آپ ایک جو اعلان ہے وہ ضرور سن لیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی محفلیں تراویح کے ساتھ منسلک کر کے قائم کی جاتی ہیں، کہ جس میں تراویح میں جتنا قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے اس کا ایک مختصر ترجمہ تفسیر جو ہے نا وہ نظر سے گزرتا ہے انسان کے، اور قرآن مجید میں کیا پیغام ہے وہ ایک مہینے کے اندر انسان کے سامنے سارا آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی اہم موقع ہوتا ہے جس میں روزانہ فرض کریں ایک پارہ ہے تو وہ کوئی 3 گھنٹے اضافی لگا کے اس پارے میں جو ترجمہ تفسیر کے مختلف معاملات ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں۔ یہ بڑا انتہائی اہم موقع ہوتا ہے۔ اب چونکہ آپ کا یہ علاقہ گلبرگ کا جو علاقہ ہے، اس میں فی الوقت گلبرگ کے عین علاقے میں تو اس طرح کی کوئی محفل کا انعقاد اس دفعہ مکمل نہیں ہے، لیکن آپ کے قریبی فیروز پور روڈ پڑتا ہے، پیچھے ڈی ایچ اے ہے، کینٹ ہے، صدر ہے، ان سارے علاقوں میں ہو رہا ہے دورہ ترجمہ القرآن۔ تو تھوڑی تو ہمت کر کے جو جوان لوگ ہیں، جو جوان ہمت ہیں، وہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور اس پر جانے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ کہیں نہیں جا سکتے ان کے لیے ایک بڑا خصوصی اعلان ہے کہ آپ کو آج کل یوٹیوب پر، ٹی وی پر، ہر جگہ آپ کو ملتے ہیں۔ تو جو شجاع الدین شیخ صاحب ہیں ان کا دورہ ترجمہ القرآن پچھلے سالوں کا بھی موجود ہے، اس دفعہ بھی آئے گا۔ پھر جو ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہیں ان کا اردو میں موجود ہے، پنجابی میں موجود ہے، اس دفعہ انگلش میں بھی آنا ہے۔ تو ہر زبان میں، ہر ٹیسٹ کے لوگوں کے لیے مختلف لوگوں کے موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنا جو ہمارا ایک چھوٹا سا چینل ہے اس پر انشاءاللہ اس دفعہ اپنا دورہ ترجمہ القرآن کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کریں گے، انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جس بھی سچویشن میں ہیں، آپ نے یہ تیار کر لیں کہ جو رمضان جو ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ گزرے گا، اور غیروں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے جو کمر بستہ ہو کر گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔